درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہے خوف خدا۔ خوف خدا یعنی خدا کا ڈر۔ یہ ایک ضابطہ ہے، بھلائی کے کام دو ہی سبب سے ہوتے ہیں۔ بھلائی کا کام دو ہی سبب سے ہوتے ہیں، ایک شوق سے، دوسرا خوف سے۔ یعنی انسان نماز پڑھے یا تو شوق سے یا تو خوف سے، دو ہی راستہ ہے۔ یہ ضابطہ ہے ایک طرح کا۔ بھلائی یہ نیک کام، بھلائی کام یعنی نیک کام دو ہی سبب سے ہوتے ہیں، ایک شوق سے، دوسرا خوف سے۔ اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا اور اپنے دل کو نیکیوں کی طرف مائل کرنا بھی عموماً انہی دو اسباب میں سے کسی سبب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی انسان گناہوں سے بچے اور نیک کاموں پر عمل کرے، یہ دو ہی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو شوق سے یا تو خوف سے۔ خوف خدا بہت ہی عظیم صفت ہے۔ خوف خدا بہت عظیم صفت ہے، یعنی بہت ہی اچھی چیز ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ جسے یہ صفت حاصل ہو جائے وہ بہترین انسان بن سکتا ہے۔ خوف خدا کی فضیلت میں آیات اور احادیث بہت ہیں۔ خصوصاً جسے خوف الہی حاصل ہو جائے اسے چار چیزیں میسر ہو جاتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے اسے چار چیزیں مل جاتی ہے۔ نمبر ایک ہدایت، یعنی اسے ہدایت مل جاتی ہے، راستہ مل جاتا ہے۔ دوسرے اسے رحمت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر تین اسے علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر چار اسے اللہ کی رضا یعنی اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تین آیتوں میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر ایک ہدی و رحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 154 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس آیت نے دو چیزیں اس آیت سے دو چیزوں کا ثبوت مل گیا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ہدایت بھی ہے ان کے لیے اور رحمت بھی ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے سورہ فاطر کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے دل میں ڈر ہے، یعنی یہ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں وہ علم والے ہیں۔ یعنی قرآن یہ فرما رہا ہے خوف خدا جس کے دل میں ہے وہ کون ہے؟ علم والے لوگ ہیں۔ رضی اللہ، تیسری آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ کس سے؟ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہیں، یعنی اللہ سے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ یہ تین آیت کریمہ تھی جو اللہ سے ڈرنے کے تعلق سے تھی کہ اللہ کے ڈر رکھنے سے، دل میں خوف خدا رکھنے سے کیا چیزیں ملتی ہیں: ہدایت، رحمت، علم اور اللہ کی رضا۔ جنت میں چھوٹی سی جگہ حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی فکر مند ہوتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں چھوٹی سی جگہ ہی مل جائے، لیکن جسے خوف خدا حاصل ہو جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ رحمان کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایک جنت نہیں، دو جنت ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے کہ ہمیں جواب دینا ہے، یہ خوف رکھے، تو اس کے لیے قرآن فرماتا ہے کہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔
قرآن فرماتا ہے یا اللہ فرماتا ہے؟ ایک ہی بات۔ ایسا اس لیے ہے کہ جنت گناہوں سے بچنے والے اور نیکیوں کی رغبت رکھنے والے کو ملے گی، اور جسے خوف خدا حاصل ہو جائے، خصوصاً قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینے کا خوف، تو وہ حد درجہ نیکیوں کی طرف مائل اور گناہوں سے دور بھاگے گا۔ اس عمل پر 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں اور اللہ فرما رہا ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے میں 2 خوف اور 2 امن ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ 2 خوف اور 2 امن۔ اگر وہ دنیا میں میرا خوف رکھے گا تو قیامت کے دن میں اسے بے خوف کر دوں گا۔ یعنی دنیا میں بھی خوف رکھے، آخرت میں بھی خوف ہو، یہ 2 خوف ہو گئے، تو دونوں خوف کو میں جمع نہیں کرنے دوں گا، جمع نہیں ہونے دوں گا۔ 2 خوف ایک ساتھ نہیں رکھے گا بندہ، یہاں بھی خوف وہاں بھی خوف، ایک ہی خوف رکھے گا وہ۔ یا تو دنیا میں خوف رکھے گا اللہ تو قیامت میں بے خوف ہو جائے گا، اور دنیا میں کوئی خوف نہیں تو قیامت میں خوف ہوگا اسے، اور قیامت کے دن میں اسے بے خوف کر دوں گا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوگا تو قیامت کے دن اسے خوف زدہ کر دوں گا۔ پتہ چلا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کے خوف کے سائے میں گزارنا قیامت کے ہولناک ماحول میں خوف سے نجات دلاتا ہے، اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے خوف سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن انہیں خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ خوف خدا کے نتیجے میں انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ خوف خدا اگر دل میں ہے تو انسان کو تقوی یعنی پرہیزگاری، نیک عمل کرنے کی توفیق اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا کون ہے؟ یعنی ہم آپ کی عزت کریں یا نہ کریں، مگر اللہ کے نزدیک اگر آپ عزت والے ہیں تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ تو بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو، یعنی زیادہ نیکی کرے، تقوی ہو، طہارت ہو، نماز ہو، نیک عمل ہو، اخلاق اچھے ہوں، اسی کو کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری۔ خوف خدا کی حقیقت۔ خوف خدا دل کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، دل میں ہوتا ہے۔ ڈر جو ہے کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اسی طرح سے اللہ کا ڈر بھی دل کی کیفیت کا نام ہے، احساس کا نام ہے۔ کیفیت مطلب احساس، دل میں ڈر والی چیز ہوتی ہے۔ جسے وہ حاصل ہو جائے وہ اس کی برکت سے دونوں جہاں میں کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کا خوف، تو وہ اس کی برکت سے دین میں بھی، دنیا میں بھی، اور دونوں جہاں میں، آخرت میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے دل میں علم اور معرفت سے حاصل ہوتی ہے، ایسے نہیں مل جاتی۔ یہ کیفیت یعنی اللہ کا ڈر ایسے ہی نہیں مل جاتا ہے، ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ علم اور معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ معرفت ایک طرح کی تعلیم ہے، معرفت ایک طرح کی پہچان ہے۔ معروف کے معنی ہی پہچان ہوتے ہیں۔ اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنا، اپنی ذات پر غور و فکر کرنا، قرآن کی آیتوں اور حدیثوں پر غور و فکر کرنا، سوچنا یہ آگ ہے دنیاوی، یہ ہمیں جلا دیتی ہے، تکلیف میں ڈال دیتی ہے، ہمیں موت کی یہ آگ موت کی نیند سلا دیتی ہے یہ آگ۔ یہ سورج ہے، یہ سورج کی گرمی، سورج کی تپش اتنا نقصان دے دیتی ہے۔ سورج جب سوا نیزے پر ہوگا قیامت میں تو کیا عالم ہوگا۔
یعنی ان بہت ساری باتوں پر غور و فکر کرنے کا نام معرفت کہلاتا ہے۔ تو جسے علم ہو اور معرفت حاصل ہوتی ہے، معرفت مل جائے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، علم مل جائے، تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور جس کا علم و معرفت جس قدر زیادہ ہوگا، اسے یہ کیفیت اسی قدر حاصل ہوتی چلی جائے گی، یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پیچھے یہ آیت کریمہ گزر چکی ہے۔ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی علم والا جو ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ لفظ انما اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ علم والے خوف و خشیت کا حق ادا کرتے ہیں، پھر جس کا علم جس قدر زیادہ ہو اس کا خوف اور خشیت اسی قدر زیادہ ہوگی۔ جب کسی کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ خطرہ جب محسوس ہوتا ہے، جیسے ہم کو خطرہ ہے کہ اس چیز کو چھوئیں گے تو ہم کرنٹ لگ جائے گا، تار کھلا ہوا ہے، ڈر ڈر کے ہم چھوئیں گے، تو یہ کیا ہے؟ خطرہ محسوس ہوا ہم کو۔ تو خطرہ جب محسوس ہوا تو دل میں خوف پیدا ہوا۔ چونکہ خطرات مختلف ہیں، اس لیے خوف بھی مختلف ہیں۔ بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ کا خوف ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو دوزخ میں لے جانے والی چیز کا خوف ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں توبہ سے پہلے انتقال نہ کر جائیں، بہت سے لوگوں کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں توبہ کرنے کے بعد پھر سے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، بہت سے لوگوں کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اپنے عیبوں کو ظاہر ہونے کی وجہ سے مخلوق خدا یعنی دنیا میں دنیا میں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، بہت سے لوگوں کو اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے کہ مالداری ہاتھ آئے گی تو اس کے سبب دل میں غرور پیدا ہوگا۔ جس بات کی بنیاد پر خوف پیدا ہو رہا ہے اس سے باز رہنا چاہیے۔ مثلاً کسی کے دل میں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں توبہ سے پہلے اس کا انتقال نہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کر لے۔ اسی پر دوسری باتوں کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔ خوف خدا کے مختلف درجات ہیں، یعنی مختلف کوالٹی ہے خوف خدا کے تعلق سے۔ درجات مطلب کئی قسمیں ہیں۔ اگر خود کو شہوت سے روکے تو اسے عفت اور روکنے والے کو عفیف کہتے ہیں، یعنی کوئی اپنی آبرو کو بچائے، جیسے کوئی عورت اپنی آبرو کو بچائے، کوئی آدمی اپنے آپ کو زنا سے غلط کام سے بچائے، شہوت کو روکے، تو اسے عفت کہیں گے اس نیک عمل کو، اور روکنے والے کو عفیف کہیں گے، یعنی اپنی عزت و آبرو کو حفاظت کرنے والا ہے، اسے عفیف کہیں گے۔ اپنی آپ کو حرام سے بچائے تو اسے ورع اور بچانے والے کو ورع کہتے ہیں۔ اگر شبہات سے بچے یعنی وہ حلال چیز جن کے حرام ہونے کا شبہ ہو ان سے بھی بچے تو اسے تقوی اور بچنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں ہم جائیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کریں، پہچان کریں۔ ایسا نہیں کہ بغیر پہچان کیے، بغیر تحقیق کیے ہم کچھ بھی کھائے پئیں، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ ہم کہیں گئے، ہمیں گوشت مل گیا تو اس کی تحقیق کریں، کہاں سے آیا، کون ذبح کیا، کس طرح سے ہے، کس شہر سے آیا۔ ہمارے سنی مسلک میں دوسری جماعت کے ذبیحہ کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، جو بد مذہب لوگ ہیں ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اس کی تحقیق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کون ذبح کیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، ورنہ ہم تو گوشت سمجھ کے کھائیں گے بڑے شوق سے، مگر وہ ہم حرام لقمہ جا رہا ہے ہمارے دل جو ہے اندر۔ تو حلال و حرام میں جہاں شبہ ہو وہاں بھی بچنا چاہیے، تحقیق نہ ہو پائے تو بھی بچو، اگرچہ حلال ہو، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ کیا نہیں کھائیں گے تو ہم اس کے بنا نہیں رہ پائیں گے، رہ جائیں گے۔ تو ایسی جگہ پہ جو ہے تحقیق کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔
ہم کیا سوچتے ہیں، ہم گئے ہیں مسلمان کے ہاں، اسلامی شہر میں گئے ہیں جہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں، ہاں تو ذبیحہ صحیح ہوگا، اسی پر قیاس کر کے کھا لیتے ہیں، ضروری نہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے، ہم نے تو ایک صاحب ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک عالم دین، آج سے 8-10 سال پہلے، انہوں نے ٹرین میں مرغا کھا لیا۔ جب انہوں نے کھا لیا تب ہم نے اس کی یاد دلائی، ہم نے کہا آپ نے تحقیق کیا کون لایا، کون ذبح کیا، ٹرین کا مسئلہ ہے۔ تو وہ اتنے ڈرے اور خوفے کہ جو سب کچھ کھایا تھا الٹی کر دیا۔ تو یہ ہونا چاہیے، حلال و حرام کا جو ہے اگر چلا گیا ہے، غلطی سے بھی چلا گیا، بھول کر بھی چلا گیا، تو وہ اپنے اندر رہے ہی نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن و حسین ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجور کھا لی تھی، تو آپ نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر الٹی کرا دی، کیونکہ سید کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، حرام ہے، الٹی کرا دی۔ اگر شبہات سے بچے، یعنی حلال چیزیں جن کے حرام ہونے کا شبہ ہو ان سے بھی بچے، تو اسے تقوی و بچنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں از حد ضروری ہے ان کے علاوہ سے آپ نے آپ کو بچائے تو اسے صدق اور اس صفت کے مالک کو صدیق کہتے ہیں۔ یعنی ضرورت کی چیزیں جو ہیں، جتنی چیزیں از حد ضروری جو ہے وہی چیزیں استعمال کریں، ان کے علاوہ اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی زیادہ 4 کپڑے میں کام چل رہا ہے تو 8 کپڑے کی سلانے کی ضرورت کیا ہے، اپنے آپ کو بچائے زیادہ کپڑے رکھنا کہ بیگ بھرا رہے، پیٹیاں بھری رہے، اور 10-20 جوڑے، 25 جوڑے، 50 جوڑے رہیں ہمیشہ، تو یہ صدیق کی علامت نہیں ہے۔ صدیق کی علامت ہے جتنے کم میں کام چل جائے اتنے میں کام چلائے۔ اب جیسے کہ 2 سال لاک ڈاؤن رہا، اور ابھی ہم بھی 2 سال اور نہ سلائیں تو ہمارے پاس کپڑے ہیں، تو ہم سلا بھی نہیں رہے۔ تو اس طرح سے یعنی جتنے میں کام چل جائے اتنے میں چلائے۔ تو ہم سلائے نہیں، اگرچہ نہیں سلائے مگر دوسروں کا انتظام کیا ہم نے۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کام کرتا چلا جائے اور جو ہے اکٹھا ہو جائے اور بے مطلب رہے، کسی کام میں نہ آئے۔ یعنی جو بے حد ضروری ہے اسی کو لے، ان کے علاوہ اپنے آپ کو بچائے، اسے صدق اور اس صفت کے مالک کو صدیق کہتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھے کہ حضرت صدیق اکبر کا صدیق ایسے ہی نام نہیں پڑ گیا، جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں انہوں نے رکھ لی، اپنے استعمال کی، باقی سب اپنا پورا اثاثہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ ہے صدیق کی علامت۔ صدق سب سے اعلیٰ صفت ہے، اسی لیے آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ خوف خدا انسان کو 2 باتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی ذات میں موجود عیبوں، اپنے گناہوں، عبادت میں کوتاہیوں اور اپنی اخلاق یعنی برائیوں پر نظر رکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ان کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایتیں اس پر ہو رہی ہیں، ایسے شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا جو اس کی اس قدر کوتاہیوں کے باوجود اسے نعمتوں سے محروم نہیں کر رہا ہے، جہاں اس کی صفت ستار العیوب یعنی عیوب کو چھپانے والا، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ستار العیوب، عیب کو چھپانے والا، اور غفار الذنوب یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا، وغیرہما، وہ یعنی خدا تبارک، یعنی ہماری کوتاہیاں بہت ہیں، ہم نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، اچھے سے نہیں پڑھ پاتے، نیکیاں نہیں کر پاتے، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ ساری ہماری کوتاہیاں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی صفت کے اعتبار سے ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا بھی ہے۔ اور وغیرہ ہما، اور اس کی ایک صفت اللہ کی قہار بھی ہے، قہر کرنے والا، فرمانے والا، جبار بھی ہے، زبردست بھی ہے، اس نے ڈھیل دی ہے، یعنی ہماری پکڑ نہیں کر رہا ہے، قہر نہیں ہمارے اوپر نہیں فرما رہا ہے، اس نے ڈھیل دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر۔ یہ ڈھیل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کرتے جائیں گناہ پہ گناہ، نیکیوں سے دور رہیں، ساری حدیں پار کر جائیں، اس لیے کہ جب وہ محاسبہ اور گرفت فرمائے گا، یعنی پکڑ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، گرفت فرمائے گا، تو اس کے عذاب سے بچانے والا پھر ہمیں کوئی نہیں ہوگا، یعنی کوئی انسان اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا نہیں سکتا، کوئی انسان یا کوئی طاقت اور کوئی چیز ہمیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔
دوسری صورت یہ ہے کہ دل میں اللہ کی بزرگی اور عظمت بٹھائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر قدرت کا مالک ہے اور کس طرح سے ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، دنیا کو چلاتا ہے، دنیا آباد فرمایا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، بیماری ہمیں دیا اور پھر اسی نے شفا دے دی، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، اور اس کی ایک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ انہی سب چیزوں کو یاد کر کے اس کی بزرگی یاد کی جائے، اس کی عظمت بیان کی جائے، اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اس سے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ یہ سب کرنے سے جب اللہ کی عظمت اور بزرگی دل میں بیٹھے گی، اس کی شان ہمارے دل میں بیٹھے گی، اللہ کے قدرت ہمارے دل میں بیٹھے گی تو ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، بلکہ اس بنیاد پر جو خوف پیدا ہوگا وہ خوف افضل کہلائے گا، وہ خوف افضل کہلائے گا، جہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا، غفار الذنوب گناہوں کو بخشنے والا، وہیں پر ہمیں اللہ کی اس صفت کو بھی یاد کرنا ہے کہ قہار وہ قہر فرمانے والا ہے، اور جبار وہ زبردست ہے، وہ گرفت بھی کر سکتا ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو اس سے اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے گی اور ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ یہ رہا خوف خدا کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بیان۔ یہ سب تعلیمات تصوف کی تعلیمات کہلاتی ہے۔ تصوف کہتے ہیں بزرگان دین نے، اللہ کے ولیوں نے جو تعلیمات اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دی ہے، غوث اعظم نے، خواجہ غریب نواز نے، حضرت نظام الدین اولیاء نے، دیگر بزرگان دین نے جو تعلیمات اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو دی ہے، انہی مریدین، انہی اولیاء کرام کی تعلیمات کو تصوف کی تعلیم کہی جاتی ہے۔ اس سے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ یہ بہت لمبا جو ہے میٹر ہے تصوف کی تعلیمات۔ تصوف کی تعلیمات سے دل کی دنیا چینج ہو جاتی ہے، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو مختصر سا ہے خوف خدا کے تعلق سے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ تو اس طرح سے بزرگان دین کی اپنے مریدین کو تعلیمات دلایا کرتے تھے، جس سے ان کے مرید بھی روشن ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، ایک کتاب ہے احیاء العلوم، بہت معناس کتاب ہے۔ تو تصوف کی تعلیمات کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ہم جوانی تھی ہماری، جیسے ہمارے حافظ صاحب ہیں، ایسے ہی ہماری عمر تھی تو ہم یو پی میں پڑھایا کرتے تھے۔ تو ہماری تعلیمات سے متاثر ہو کر کے ایک عالم دین تھے مولانا قمر الدین صاحب۔ تو جوانی میں آدمی تھوڑا چلبلا ہوتا، مزاحیہ ہوتا ہے اور نیکی کی رغبت کم ہوتی ہے۔ تو مولانا قمر الدین بڑے نیک پرہیزگار عالم دین ہیں، ابھی بھی ہیں، ابھی اس وقت مہاراشٹر میں ہیں، بڑے نیک ہیں، ضعیف بھی ہو گئے وہ۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے تم تصوف کی کتاب پڑھو۔ ہم نے کہا حضرت ایسا کیا ہے تصوف کی کتابوں میں؟ کہا آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی کتابیں پڑھو، مدرسوں میں دارالعلوم میں تصوف کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، تصوف کی کتابیں پڑھو، اس سے تمہاری دنیا روشن ہوگی۔ انہوں نے اپنے جیب سے خرچ کر کے مجھے اس زمانے میں مکاشفۃ القلوب، احیاء العلوم اور سبع سنابلہ شریف، اس طرح کی کتابیں بہت ساری انہوں نے ہمیں عطا کی۔ اس سے دل کی دنیا چینج ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہوتی ہے سب تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں، کوئی الگ تعلیم نہیں ہوتی، مگر انداز بیاں اور تعلیمات ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان اپنے زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف سے پہلے دیکھیے خوف کتنی اچھی چیز ہے، خوف سے پہلے ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہے۔ اسی خوف کی تعلیم میں بھی آپ نے سماعت کر لیا ہے۔
تو علم دین جب ہوگا تو شریعت پر بھی عمل ہوگا، اگر علم دین نہیں ہوگا تو خوف بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا علم دین حاصل کرنا، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، لوگوں کے درمیان میں ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، یہ سب ہمیں علم دین حاصل کرنے سے ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کا فیضان عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور مرتے دم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے حرم ہم شاہدین ہر دم کرو درود و سلام، نگاہ ہم پہ سلطان